بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ذاکر صاحب نے آنے والے کل کے بارے میں کبھی سوچا نہیں۔ جو کمایا خرچ کر دیا۔ بیگم اور بچے بھی فضول خرچی کے عادی تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ سب کچھ ہمیشہ ایسا ہی رہے گا۔ کچھ دن پہلے ذاکر صاحب کی کمپنی کا مالک جعل سازی کے جرم میں پکڑا گیا۔ کمپنی بند ہو گئی اور ملازمین بے روزگار ہو گئے۔ ذاکر صاحب کے خاندان پر برا وقت آ گیا۔ ذاکر صاحب کو اب اپنی غلطیوں کا احساس ہو رہا تھا۔ بہت بھاگ دوڑ کے بعد ایک کچی بستی میں ایک چھوٹا سا مکان سستے کرائے پر مل گیا۔ اس کچی بستی کے لوگ بہت ملنسار تھا، ایک دوسرے کی تکلیفوں اور مصیبتوں میں کام آتے تھے۔ لیکن ذاکر صاحب کی بیوی بچے یہاں ذرا بھی خوش نہیں تھے۔ وہ یہاں کے لوگوں کو اپنے سے کم تر سمجھتے تھے، خاص طور پر اپنے پڑوسی رمضان سے، کیونکہ انہوں نے گھر میں گائے اور مرغیاں پالی ہوئی تھیں۔ جانوروں کے شور اور چاروں تک پھیلی بو سے وہ پریشان تھے۔ ذاکر صاحب تو کسی حد تک گھل مل گئے تھے، لیکن بیگم بچوں کا مزاج ذرا بھی نہ بدلا۔ ان کے رویے کی وجہ سے محلے کے تمام لوگ ان سے لا تعلق ہوتے چلے گئے۔ ذاکر صاحب کو معمولی سی نوکری مل ہی گئی۔ ایک روز اچانک زوروں کی بارش شروع ہوئی۔ بارش اس قدر زورزار ہو رہی تھی کہ بستی کے سامنے سے بہتا ہوا نالا تیزی سے بھرنے لگا۔ سیلاب جیسی کیفیت ہو گئی۔ ہوا بھی تیز چل رہی تھی، جس کی وجہ سے بعض گھروں کی چھتیں اڑ گئی تھیں۔ بستی والے اپنا ضروری سامان لے کر بستی سے باہر نکلنے لگے۔ ذاکر صاحب کے گھر والوں کو شاید ابھی تک کچھ خبر نہیں تھی۔ رمضان اپنے بیوی بچوں اور جانوروں کو لے کر اونچائی پر بنے ریلوے اسٹیشن کی طرف نکلا۔ یہاں پانی آنے کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ بستی کے تمام لوگ جمع ہو چکے تھے۔ بڑے نالے کے بھرنے کی وجہ سے پوری بستی سیلاب کا منظر پیش کر رہی تھی۔ رمضان اور بستی کے دوسرے لوگ بہت پریشان تھے کہ ابھی تک ذاکر صاحب اور ان کے گھر والے نہیں پہنچے۔ رمضان آخر رہا نہ گیا۔ وہ فوراً 2-3 نوجوانوں کو لے کر دوبارہ بستی میں پہنچا۔ تب تک پانی اور بلند ہو گیا۔ رمضان بڑی مشکل سے ذاکر صاحب کے گھر تک پہنچا اور چیخ کر کہا، ذاکر بھائی دروازہ کھولو، پوری بستی خالی ہو چکا ہے، سب لوگ محفوظ مقام پر پہنچ چکے ہیں، آپ لوگ بھی چلیں، پانی تیزی سے بلند ہو رہا ہے۔ ذاکر صاحب اور اس کی بیوی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، کیا کریں۔ انہوں نے اپنی چھوٹی بیٹی کو مچان پر لٹا دیا۔ زندگی میں پہلی بار اس قسم کے حالات کا سامنا ہوا تھا۔ رمضان اور اس کے ساتھی بچوں کو لے کر باہر نکلے۔ رمضان ذاکر صاحب کے خاندان کو لے کر ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم میں پہنچے، جہاں پہلے ہی بستی کے تمام لوگ جمع تھے۔ ان کو دیکھ کر تمام لوگوں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ بیگم ذاکر کا تو رو رو کر برا حال ہو رہا تھا، بچے بھی خوف زدہ تھے۔ بستی والوں نے انہیں حوصلہ دیا، کپڑے اور اپنا کھانے پینے کا سامان دیا۔ بیگم ذاکر شرمندہ ہو رہی تھی، کیونکہ وہ ہمیشہ بستی والوں سے دور رہی تھی۔ یکا یک انہیں اپنی چھوٹی بیٹی کا خیال آیا، جو نظر نہیں آ رہی تھی۔ ذاکر صاحب پریشان ہو گئے، انہیں بھی گھبراہٹ میں اپنی بچی کا خیال تک نہیں رہا، شاید وہ مچان پر سو گئی تھی۔ بستی کے تمام لوگ اس بچی کے لیے پریشان تھے۔ رمضان نے سب کو حوصلہ دیا اور کہا، میں بستی جا کر دیکھتا ہوں۔ ذاکر صاحب نے بھی ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ رمضان نے منع کر دیا اور کہا، ذاکر بھائی پانی کافی بلند ہے، خطرہ ہوا تو اپنی بھینس پر بیٹھ کر جاؤں گا، بس آپ لوگ دعا کریں۔ رمضان وہاں پہنچا۔ بچی مچان پر بے خبر سو رہی تھی۔ اس نے فوراً بچی کو اٹھا لیا۔ رمضان بچی کو لے کر پلیٹ فارم میں پہنچا تو ذاکر صاحب دوڑتے ہوئے رمضان سے اپنی بچی لی اور رمضان کو سینے سے لگا لیا، اور تشکر اور ندامت کے احساس سے اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ بچی کو دیکھ کر بیگم ذاکر کی حالت بھی سنبھلی اور وہ ہاتھ اٹھا کر رمضان کو دعائیں دینے لگی۔ بیگم ذاکر نے بستی والوں سے اپنے رویے کی معافی مانگ لی۔ پانی اترا تو پھر بستی آباد ہو گئی۔ اب بیگم ذاکر عورتوں میں اور بچوں میں گھل مل گئی۔ ذاکر صاحب کو اچھی ملازمت مل گئی۔ انہوں نے یہاں سے کسی اور علاقے میں منتقل ہونے کے لیے بیگم سے مشورہ کیا تو بیگم بچوں نے جانے سے انکار کر دیا۔ ان کی بیگم نے کہا، بستی والوں نے جس قدر پیار دیا ہے وہ کسی اور علاقے میں نہیں مل سکتا۔ یہ سن کر ذاکر صاحب نے اطمینان کا سانس لیا اور خوش ہو گئے۔